تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے جو مضمون ہے وہ ہے ریلوے اسٹیشن کا ایک منظر۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس مضمون کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ایک ریلوے اسٹیشن کا منظر ہے۔ اس منظر میں کیا کیا باتیں شامل ہیں، کس طرح کا منظر ہے، خوفناک ہے یا بڑا سہانا منظر ہے، کس طرح کی وہ منظر کشی کی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس مضمون کو پڑھ کر۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ایک ریلوے اسٹیشن کا منظر ہے۔ آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے بڑے بھائی کو الوداع کہنے کے لیے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جانا پڑا۔ موصوف اپنی ملازمت کے سلسلے میں کراچی جا رہے تھے۔ یہاں پہ موصوف کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ موصوف سے مراد ہے جس بھائی کو وہ چھوڑنے جا رہے ہیں، جس کی بات ہو رہی ہے، اسے موصوف کہتے ہیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی لی اور اس پر سوار ہو کر تھوڑی دیر میں اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ٹکٹ خریدا اور کلی سے سامان اٹھوا کر پلیٹ فارم پر جا پہنچے۔ معلوم ہوا کہ تیز گام آدھ گھنٹہ لیٹ ہے۔ تیز گام اس گاڑی کا نام ہے۔ پلیٹ فارم پر بے پناہ بھیڑ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آج پورا شہر اسٹیشن پر امڑ پڑا ہے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ ہمارے جسم پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ پنکھوں کے نیچے تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ بعض لوگ بک سٹال پر کھڑے ناولوں اور رسالوں کی مدد سے انتظار کی گھڑیاں گزار رہے تھے۔ سگریٹ نوش حضرات سگریٹ کے بھرپور کش لگا لگا کر دھوئیں کے بادل فضا میں بکھیر رہے تھے۔ جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود ٹی سٹال پر چائے پینے والوں کی بھیڑ لگ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گرمی کا علاج گرما گرم چائے سے کرنا چاہتے ہیں۔ کلی باہر سے سامان لا لا کر پلیٹ فارم پر رکھ رہے تھے۔ ریلوے کے ملازمین اپنے اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے نہایت مستعدی کہتے ہیں پوری قوت سے چاقو چبند ہو کر ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ پلیٹ فارم کی ہنگامہ پرور فضا میں ایک طوفانی گرج سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز گام شاہانہ جلال کے ساتھ، یعنی بڑے پرجوش طریقے سے پلیٹ فارم کی حدود میں داخل ہوئی۔ کلی گاڑی کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے جیسے وہ کسی باوقار ہستی کو تعظیم دینے کے لیے اٹھے ہوں۔ چند لمحوں میں گاڑی اسٹیشن پر آن کھڑی ہوئی۔ مسافروں کا بپھرا ہوا سیلاب گاڑی کی طرف امڑ پڑا۔ بپھرا ہوا، جب انسان آپے سے باہر ہو جائے، بے قراری کی حد ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بپھرا ہوا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اترنے اور چڑھنے والے مسافروں میں ایک عجیب سی کھینچتانی شروع ہو گئی۔ اترنے والے مسافر پہلے اترنے کی کوشش میں تھے اور چڑھنے والے مسافر کی خواہش تھی کہ وہ جلد گاڑی میں سوار ہوں تاکہ کھلی جگہ مل سکے۔ ایک مسافر کا سامان ڈبے کے دروازے میں پھنس کر رہ گیا۔ باہر سے گاڑی پر چڑھنے والے لوگوں نے اور اندر سے اترنے والوں نے آسمان پر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس دکم پیل میں اس مسافر کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کی کیفیت تھی۔ خیر جوں توں کر کے یار لوگوں نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر دے مارا اور اترنے چڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ من چلے کھڑکیوں میں سے اپنا سامان اندر دھکیل رہے تھے۔ ایک موٹا سا آدمی کلیوں سے سامان اٹھائے بھاگم بھاگ پلیٹ فارم پر نمودار ہوا۔
کلی اس کے آگے آگے تھے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہامتا ہوا آ رہا تھا، یعنی اسے سانس چڑھی ہوئی تھی۔ بیچارے کی سانس پھولی ہوئی تھی اور گھبراہٹ کی وجہ سے بات منہ سے نہ نکلتی تھی۔ کلیوں نے بڑی ہمت سے کام لیا اور اس کا سامان ایک ڈبے میں ٹھونس دیا۔ اس نے خود بھی کھڑکی میں کود کر گاڑی میں سوار ہونا چاہا، لیکن موٹاپے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ آخر اسے ایک ریلوے ملازم کی مدد سے گاڑی میں جگہ مل گئی۔ اتنی زیادہ بھیڑ میں کلیوں کے بھی وارے نیارے ہو رہے تھے۔ وہ مسافروں کا سامان اسٹیشن سے باہر لے جانے کے لیے منہ مانگی مزدوری وصول کر رہے تھے۔ پلیٹ فارم سے باہر جانے والے مسافروں کا تانتا بندھا ہوا تھا، یعنی بہت رش تھا۔ کچھ لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں کا خیر مقدم یعنی استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنے مہمانوں کو ساتھ لے کر خوشی خوشی اسٹیشن سے باہر نکل رہے تھے۔ کچھ مایوسی کے عالم میں منہ لٹکائے ہوئے اپنے عزیزوں کی تلاش میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ غرض ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم تھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسٹیشن کی بھیڑ چھٹنے لگی، یعنی کم ہونے لگی۔ چڑھنے والے مسافر گاڑی پر سوار ہو گئے اور اترنے والوں نے باہر کا راستہ لیا۔ اب کچھ ریلوے ملازم اور اکا دکا مسافر پلیٹ فارم پر نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں سگنل گرا، گاڑی نے وسل دی، گارڈ نے سبز جھنڈی فضا میں لہرائی اور گاڑی دھیرے دھیرے اسٹیشن سے چل نکلی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ تیز گام پلیٹ فارم کا سارا ہنگامہ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اسٹیشن کی فضا میں اب مکمل سکون تھا۔ بقول شاعر، گاڑی گزر چکی تھی، پٹری چمک رہی تھی۔ جی پیارے بچوں، یہ ایک خوبصورت سا واقعہ جو آپ کی نظر کیا گیا ایک ریلوے اسٹیشن پہ جو پیش آیا ہے، آپ کو ایک واقعے کی طرح یہ سارا کا سارا جو قصہ ہے آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے اسی طرح سے اس کو اپنے پاس تحریر کرنا ہے، اسی طرح اس کو لکھنا ہے اور اسی طرح سے ایک ایک لفظ کے معنی مفہوم سمجھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ مضمون اچھی طرح سے ازبر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔